یہ 19ویں صدی کی تیسری دہائی کی بات ہے جب امریکہ اپنے تمام پروجیکٹس میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ریاستوں کو جوڑنے والی بڑی شاہراہیں بھی نامکمل اور ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ ہر نئی حکومت پچھلے ادوار کے تمام پروجیکٹس کو رکوا دیتی، پھر آڈٹ کروایا جاتا اور بے شمار خامیاں نکال کر یا تو اس پروجیکٹ کو بند کر دیا جاتا یا اس پر نئے سرے سے کام شروع ہو جاتا۔ اس سے اگلی کئی دہائیوں تک پروجیکٹس مکمل نہ ہوتے اور لاگت بھی کئی گنا بڑھ جاتی۔ 1824 میں امریکی صدر کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو پالیسیوں اور پروجیکٹس کے تسلسل کو یقینی بنائے اور حکومتوں کے آنے جانے سے پروجیکٹس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اس وقت امریکہ میں دنیا کا پہلا تھنک ٹینک وجود میں آیا جس کا نام فرینکلن انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چند سالوں میں حکومتوں کو عادت پڑ گئی کہ جو بھی ہو کسی بھی پروجیکٹ کی تکمیل ضرور ہوگی، اس پر خواہ کتنی ہی تنقید کی جائے۔ یعنی تھنک ٹینک ایک ایسا ریسرچ ادارہ بنا جو پروجیکٹس کے شروع ہونے پر پہلے ریسرچ کرتا، پھر اس کی مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیتا، بجٹ دیکھتا اور اس پر پروجیکٹ سے ہونے والے فوائد و ثمرات یا آمدنی کا تخمینہ لگاتا۔ تب پروجیکٹ شروع ہوتا اور جب پروجیکٹ ایک بار شروع ہو جاتا تب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے لیے قانون سازی کی گئی اور ایسی مضبوط قانون سازی کہ اس ادارے کے ثمرات دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ آج دنیا بھر کے 197 ممالک میں تھنک ٹینکس موجود ہیں جن کی کم سے کم تعداد فی ملک ایک سے لے کر زیادہ سے زیادہ 1835 ہے۔ 1835 کی تعداد کے ساتھ امریکہ سب سے آگے ہے۔ 435 اداروں کے ساتھ چین دوسرے اور 288 کی تعداد کے ساتھ برطانیہ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ عالمی درجہ بندی کے پہلے 10 ممالک میں دنیا کے 54% تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں۔ 59 تھنک ٹینکس کے ساتھ ایران اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور عالمی سطح کا 19واں ملک ہے، جبکہ نائجیریا 48 کی تعداد کے ساتھ اسلامی ممالک میں دوسرے اور دنیا میں 27ویں نمبر پر ہے۔ اسلامی دنیا میں تیسرے نمبر کا اعزاز بنگلہ دیش کے پاس ہے جس کے 35 تھنک ٹینکس موجود ہیں جو اسے دنیا بھر میں 37ویں پوزیشن پر براجمان کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں موجود تھنک ٹینکس کی تعداد صرف 20 ہے جن میں سے صرف 3 یا 4 ہی کارآمد ہیں اور یہ دنیا میں 63ویں نمبر پر ہے، جبکہ بھارت 280 کی تعداد کے ساتھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا خطے میں دوسرا اور عالمی سطح پر 37واں نمبر ہے۔ آپ اس ریسرچ سے خود اندازہ لگا لیں کہ جن ملکوں میں تھنک ٹینک زیادہ ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ یا زیادہ طاقتور ہیں اور جن میں کم ہیں وہ کم ترقی یافتہ یا کمزور ممالک ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو احساس کروایا جائے کہ ہمارے ہاں ان اداروں کا سخت بحران پایا جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان کے اکثر سروے باہر کی کمپنیاں کرواتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں عملی طور پر 3 سے 4 ہی مؤثر انداز میں تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ پاکستان میں ارباب اختیار کی عدم دلچسپی ہے۔ اگر ہمارے تھنک ٹینکس ٹھیک سے کام کریں تو پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے کبھی نہیں روک سکتی۔